जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। जी, तो आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? काइंडली चैट में बताइएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो हम आज हाज़िर हैं, इकट्ठे हुए हैं सीरा क्लास 13 के लिए। थैंक यू सो मच आप सबका टाइम निकालने का। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो आई होप आपने क्लास 12 जॉइन भी की होगी और रिकॉर्डिंग भी उसकी गो थ्रू कर ली होगी जो कल अपलोड हुई थी। तो जो लोग क्लास फर्स्ट से ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इजी रहेगा कॉप अप करना। लेकिन जिन्होंने बीच में कोई क्लास मिस भी किया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। उसका लिंक आज की क्लास के बाद चैट में पिंच कर देंगे। तो स्ट्रेट अवे चलते हैं आज की क्लास की तरफ, देन हम उस पर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, काइंडली बताइएगा आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बिस्मिल्लाह। रसूलुल्लाह ने बिलाल की कुर्बानियों का सिला इन्हें अपना मुअज्जन मुकर्रर करके दिया है। मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद बिलाल बैतुल माल के इंचार्ज बने, आजकल के ज़माने के मुताबिक वजीर खजाना। आज का उन्वान, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। पहले पहल जो लोग ईमान लाए हैं उनकी कुर्बानियों को सलाम। ये कोई आसान काम नहीं है। इस दौर में अपने दीन और ईमान की आज़ादी मुमकिन नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मतलब ये है कि सांस लेना भी मुश्किल कर दिया जाएगा। कुरैश मक्का तो इस हिदायत को ही फसाद समझते हैं। इनके नज़दीक बाप दादा के दीन के खिलाफ बात करना ऐलाने जंग करने के बराबर है। इनके लिए बुत परस्ती ही दीन है। इसके अलावा किसी और दीन या ईमान की कोई गुंजाइश ही नहीं। शुरू के दिनों में इस्लाम लाने वाले ज़्यादातर गरीब और पिसे हुए लोग हैं। इनके पास तो अपनी मर्जी से सोने जागने की आज़ादी नहीं, दीन अपनाने की आज़ादी इनके आकाओं के लिए गाली से कम नहीं है। इसके बावजूद लोग सच को पहचानते हुए रसूलुल्लाह पर ईमान ला रहे हैं। मक्का में सुमैया बिनते खब्बात नाम की एक औरत रहती है। वो अबू हुज़ैफा बिन मुगीरा की कनीज़ है। ये एक दाया है जो मक्का की तमाम औरतों की खिदमत करती है। अपने हुनर में अच्छी होने के अलावा खुश मिजाज भी है। मक्का के सरदारों की बीवियां और बेटियां इससे खुश हैं। ये ना सिर्फ बच्चे की पैदाइश के वक्त बल्कि इस सारे अरसे के दौरान औरतों को अच्छे मशवरे देती रहती है। कनीज़ होने के बावजूद इसकी हैसियत मक्का में मौजूद गुलामों से बेहतर है। सुमैया दीन इस्लाम में हिदायत देखकर रसूलुल्लाह पर ईमान ले आई है। सुमैया के मालिक अबू हुज़ैफा ने उसे हुक्म दिया है, तुम हमारे दीन पर वापस आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। सुमैया ने इस्लाम छोड़ने से इनकार कर दिया है। अबू हुज़ैफा ने इस्लाम कबूल करने की सज़ा के तौर पर इसे अबू जहल के हवाले कर दिया है। अबू जहल का ताल्लुक़ बनी मखसूम से है, जो अपने आप को बनी हाशिम के बराबर का कबीला समझता और हर हाल में इनकी बराबरी करता है। रसूलुल्लाह के ऐलान नबूवत ने इन्हें शदीद परेशान किया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो बनी हाशिम को दी गई अल्लाह करीम की इस असमत का मुकाबला कैसे करें। अब क्या है,
अबू जहल तो जैसे पागल ही हो गया है। अबू जहल ने सोच लिया है कि वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उनके मानने वालों पर जुल्म की इंतहा कर देगा। उसने सुमैया को बुलाकर मारना पीटना शुरू कर दिया है। उसका सिर्फ एक ही मुतालिबा है, मोहम्मद के दीन को छोड़ दो। ईमान की रोशनी देख लेने के बाद सुमैया दीन इस्लाम छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। मार खाती रहती है लेकिन हक की राह नहीं छोड़ती। अबू बकर के इल्म में ये बात आई तो आप अबू जहल के पास आए हैं। अबू बकर कह रहे हैं, सुमैया को मेरे हाथ भेज दो। अबू जहल ने साफ साफ इनकार कर दिया है। अबू बकर ने कीमत बढ़ाई है। अबू जहल किसी तरह मानने को तैयार नहीं है। अबू बकर कीमत बढ़ाते बढ़ाते 100 दिरहम तक आ गए हैं। इस जमाने में 100 दिरहम एक बड़ी रकम है। इतने पैसों में कई गुलाम या कनीजें खरीदी जा सकती हैं। अबू जहल नहीं माना और सुमैया को बेचने से इनकार कर दिया है। कुरैश की औरतों के इल्म में आया है कि अबू जहल सुमैया पर जुल्म करता और उसे कोड़े मारता है, तो वो अबू जहल के पास आई और उसे कह रही हैं, सुमैया को ना मारो, ये मुश्किल वक्त में हमारे काम आती रही है। एहसान का बदला क्या ऐसे दिया जाता है? इसको मारना छोड़ दो। अबू जहल ने इनकी बात मानने से भी इनकार कर दिया है। उसने सुमैया को इस कदर मारा है कि वो बड़ी देर से बेहोश पड़ी है। अबू बकर के इल्म में आया तो वो अबू जहल के पास दोबारा आए हैं। अबू जहल से कह रहे हैं, मैं तुम्हें 150 दिरहम देता हूँ, तुम सुमैया को आज़ाद कर दो। अबू जहल ने अब भी इनकार ही किया है। अबू जहल तो बस ये चाहता है कि सुमैया दीन इस्लाम से इनकार कर दे, वरना इसके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि कोई दूसरा इस्लाम लाने की जुर्रत ना करे। अबू बकर ने अबू जहल से कहा है, मैं तुम्हें दिरहम भी दूंगा और इबल काफिया भी, तुम सुमैया को मेरे हाथ भेज दो। इबल काफिया ऐसे ऊंट को कहते हैं जो किसी मकतूल के खून के बदले में दिया जाता है। ये बहुत कीमती ऊंट होता है और वसूल करने वाले खानदान के लिए इसे इज्जत का निशान समझा जाता है। अबू जहल किसी कीमत पर सुमैया को बेचने या आज़ाद करने पर तैयार नहीं। उसका जुल्म सुमैया पर जारी है। सुमैया को मारना अबू जहल का मामूल है। अबू जहल अपने सारे जुल्म और तशद्दुद के बावजूद अपनी कनीज को दीन इस्लाम से हटाने में नाकाम है। उसने महसूस किया है कि सुमैया अपना दीन नहीं छोड़ेगी, तो मायूसी में अबू जहल ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। वो सुमैया को काबे के बाहर ले आया है। भरे बाजार में सुमैया से कहा है कि इस्लाम छोड़ने का ऐलान करो। सुमैया ने एक बार फिर इनकार कर दिया है। अबू जहल ने नेज़ा सुमैया को इस जोर से मारा है कि वो जान से चली गई है। जान तो हार दी, लेकिन एक कनीज बनी मखजूम के रईस से जीत गई है। जिस हरम में चूंटी मारने की इजाजत नहीं, वहां अबू जहल ने एक जीती जागती औरत को कत्ल कर दिया है। उफुक पर डूबने वाला सितारा कई इम्कान रोशन कर गया है। सुमैया इस्लाम की पहली शहीद खातून है। सुमैया का शौहर यासिर और बेटा अम्मार भी कुफ्फार के जुल्म सितम का निशाना बनाए जाते हैं। सुमैया के कत्ल के बाद सरदारों ने मशवरा करके ऐलान करवा दिया है, मक्का में किसी गुलाम या कनीज को अबू बकर के हाथ बेचने पर पाबंदी है। उनका मकसद ये है कि आज़ादी के शौक़ में लोग रसूलुल्लाह पर ईमान ना लाएं, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब ना हुई। उमर बिन खत्ताब अभी ईमान नहीं लाए और इस्लाम के मुखालिफ हैं। इनकी कनीज लबीना रसूलुल्लाह पर ईमान ले आई हैं। कुछ तारीखदानों के मुताबिक कनीज का नाम लुतैफा है। लबीना अबू बकर के गुलाम आमिर बिन फुहैरा की बहन है।
عمر نے اپنی کنیز کے رسول اللہ پر ایمان لانے کے متعلق سنا تو کوڑا لے کر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ عمر نے اپنی کنیز کو اس قدر مارا ہے کہ مار مار کر خود تھک گئے ہیں۔ اپنی کنیز سے کہا ہے، تمہیں مار مار کر تھک گیا ہوں، اب میں کچھ دیر آرام کر لوں، پھر دوبارہ تمہیں ماروں گا۔ ایک دن عمر بن خطاب کنیز کو مار رہے ہیں تو اس نے کہا ہے، عمر اگر تم ایمان نہ لائے تو میرا رب تمہیں بھی ایسا ہی عذاب دے گا۔ ابو بکر مکہ کے امیر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ عمر کے پاس آئے اور کنیز کو عمر سے خرید لیا ہے۔ ابو بکر نے لبینہ کو آزاد کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اسلام کے راستے پر اپنی زندگی گزار سکے۔ مکہ میں غزیہ نام کی ایک عورت رہتی ہے۔ اس کا پورا نام غزیہ بنت جابر بن حکیم اور یہ ایک بدوی عورت ہے۔ عرب کے کسی صحرا سے آ کر مکہ میں آباد ہوئی ہے۔ بدوی عورتیں مردوں کی طرح دلیر ہوتی ہیں۔ ایک تو بدوی ہونے کی وجہ سے غزیہ دلیر، دوسرے یہ کہ غلام نہیں ہے۔ اسے اسلام کے سچا دین ہونے کا یقین جلد ہو گیا اور ایمان لے آئی ہے۔ اسے قریش کے لوگوں سے کوئی ڈر خوف نہیں۔ اب یہ مکہ میں کھلے عام اسلام کی دعوت دینے لگی ہے۔ مکہ کے لوگوں کو یہ کیسے منظور ہو؟ اگر کنیز ہوتی تو جان سے جاتی۔ انہوں نے غزیہ کو اغوا کیا، رسیوں سے باندھا اور مکہ سے باہر جانے والے قافلے میں کچاوے کے بغیر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر روانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے غزیہ کے لیے یہ سفر انتہائی مشکل بنانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ غزیہ کو بھیجنے سے پہلے انہوں نے اسے شہد کھلایا، تیز دھوپ میں کھڑا رکھا اور پانی نہیں دیا تاکہ اسے پیاس کی شدت محسوس ہو۔ غزیہ اس قدر تکلیف میں ہے کہ اس کی آنکھوں اور کانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مکہ والوں نے قافلے والوں سے کہا ہے، اس عورت کو کھانا نہ دینا، نہ ہی پینے کے لیے پانی۔ جب یہ بھوک پیاس سے مر جائے تو صحرا میں پھینک دینا، اسے درندے کھا جائیں گے، اس کا اونٹ بھی تم لوگ لے جانا۔ غزیہ اپنی کہانی یوں سناتی ہے، بلا کی گرمی تھی، مجھے نہ تو کوئی پانی دیتا تھا نہ ہی کھانا۔ سب لوگ میرے سامنے پانی پیتے اور کھانا کھاتے تھے۔ مجھے موت نظر آنے لگی۔ 3 دن اور راتیں سفر میں گزری۔ میرے لیے رات گزارنا مشکل تھی۔ قافلے والوں میں سے جو مجھے دیکھتا اسے یقین ہو جاتا کہ یہ عورت صبح تک زندہ نہیں بچے گی۔ 4تھی رات آئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ٹھنڈا پانی پی رہی ہوں اور میرے ہونٹ پانی سے بھیگ گئے ہیں۔ میں نے پانی پینا شروع کیا یہاں تک کہ میری پیاس بجھ گئی۔ صبح ہوئی تو میں تازہ دم تھی۔ قافلے والے اس خیال سے میرے قریب آئے کہ اب تک تو میں مر چکی ہوں گی، لیکن ان کو حیرت ہوئی کہ میں زندہ تھی اور تر و تازہ بھی۔ میں نے انہیں اپنا خواب سنایا جس میں مجھے پانی پلایا گیا تھا۔ میرے لیے یہ خواب سے زیادہ حقیقت تھی۔ صحرا میں پانی کا ملنا قافلے والوں کی عقل سمجھ سے باہر تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ میں ابھی بھی اونٹ کے ساتھ بندھی ہوں، پانی کے مشکیزے مجھ سے بہت دور ہیں۔ پھر مجھے پانی کیسے مل گیا؟ میں نے انہیں مکہ والوں کا خود سے کیا جانے والا سلوک اور اس کی تفصیل بتائی۔ قافلے والے میری داستان سن کر بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں کھول کر مجھے اونٹ پر سوار کرایا، کھانے پینے کا سامان دیا اور مجھے آزاد کر دیا۔ زنیرہ رومیہ نام کی ایک کنیز اسلام لے آئی ہے۔ اس کے مشرک مالک کا تعلق بنی مخزوم سے ہے۔ اس کے مالک کی زندگی تو گزرتی ہی اسلام اور پیغمبر اسلام کی دشمنی میں ہے۔ مالک نے اس قدر مارا کہ زنیرہ کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ زنیرہ کے دل کی آنکھ اللہ کے نور سے روشن ہو چکی ہے، اسے بینائی جانے کی کچھ فکر نہ ہوئی۔ ابو بکر نے زنیرہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ایک دن ابو جہل کا زنیرہ سے آمنا سامنا ہوا ہے۔ ابو جہل نے اسے طنزیہ لہجے میں کہا ہے، دیکھا
ہمارے خداؤں لات اور عزا نے دین چھوڑنے پر تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ کہاں ہے تمہارا خدا جو تمہیں اس مصیبت سے بچائے؟ زنیرہ نے جرت اور یقین کے ساتھ جواب دیا ہے، ہرگز نہیں، لات و عزا نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ فیصلے تو آسمانوں اور زمین کا مالک کرتا ہے۔ میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو میری بینائی لوٹا دے۔ اللہ کریم کو اپنی بندی کے یقین پر پیار آیا ہے۔ صبح سو کر اٹھی تو بینائی واپس آ چکی ہے۔ قریش یہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں، یہ سب محمد کے جادو کا اثر ہے۔ نہدیہ نام کی ایک کنیز اپنی بیٹی کے ساتھ رسول اللہ پر ایمان لے آئی ہے۔ یہ دونوں ولید بن مغیرہ کی کنیزیں ہیں۔ ولید نے انہیں بنی عبدالدار کی ایک عورت کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ ان کی مالکن انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی اور کہتی ہے، میں کبھی تمہیں ستانے اور اذیتیں دینے سے باز نہیں آؤں گی۔ جس نے تم لوگوں کو بے دین کیا ہے وہ تمہیں خرید کر آزاد کر دے۔ ایک دن یہ دونوں کنیزیں اپنی مالکن کے لیے آٹا پیسنے جا رہی ہیں کہ راستے ہی میں ابو بکر نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ ام عبیس بنی زہرہ کے ایک خاندان میں اسود بن عبد یغوث کی کنیز ہیں۔ اسود ان پر ہر وقت ظلم کرتا ہے، انہیں اس قدر مارا جاتا ہے کہ ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا ممکن نہیں رہتا۔ ام عبیس کا جرم اسلام قبول کرنا ہے۔ ام عبیس کو بھی ابو بکر نے خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ بلال حبشی کی والدہ کا نام حمامہ ہے۔ یہ سارا خاندان ہی غلام ہے۔ حمامہ رسول اللہ پر ایمان لے آئی ہیں۔ حمامہ کا مالک بھی ظالم ہے۔ ان کا مالک ان کو ہر طرح کی اذیتیں دیتا اور اسلام چھوڑنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالتا رہتا ہے۔ یہ نیک عورت اپنے بیٹے کی طرح اسلام پر قائم ہے۔ ابو بکر نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ غلام اور کنیزیں اسلام لاتے رہے اور ابو بکر اپنی حیثیت کے مطابق انہیں خرید کر آزاد کرتے رہے۔ ابو جہل غریب اور بے بس لوگوں کو رسول اللہ پر ایمان لاتے دیکھ کر بڑے تکبر سے کہتا ہے، تم ان غلاموں اور لونڈیوں کو دیکھ کر حیران نہیں ہوتے کہ یہ کس طرح محمد کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ محمد کے دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو کیا یہ ان پڑھ جاہل غلام اور کنیزیں اسے قبول کرنے میں ہم سے آگے ہوتے؟ کیا ہم آگے بڑھ کر اس دین کو ان سے پہلے قبول نہ کر لیتے؟ اسلام لانے والے تمام لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کسی سے اس کی بیوی چھین لی گئی ہے تو کسی عورت سے اس کا بچہ۔ کئی ماں باپ اپنے بچوں سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ وہی لوگ جو پہلے اپنے قبیلے والوں کے لیے بہت اچھے اور عزت والے تھے، ایمان لاتے ہی ان کی زندگیاں عذاب بنا دی گئی ہیں۔ ایسے ہی کئی لوگ مارے بھی گئے ہیں۔ رسول اللہ پر ایمان لانے والوں نے سخت ترین ظلم سہتے ہوئے بھی اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ وہ اس بات پر مطمئن ہیں کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کچھ دن نہیں بلکہ کئی سال تک جاری رہا۔ قریش مکہ کی ساری کوششیں ضائع ہوئیں اور اسلام دن بدن پھیلتا چلا گیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شروع کے سالوں میں اپنے غلاموں کے راستے پر کئی لوگ اسود بن عبد یغوث کی کنیز ہیں۔ اسود ان پر ہر وقت ظلم کرتا ہے، انہیں اس قدر مارا جاتا ہے کہ ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا ممکن نہیں رہتا۔ ام عبیس کا جرم اسلام قبول کرنا ہے۔ ام عبیس کو بھی ابو بکر نے خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ بلال حبشی کی والدہ کا نام
حمامہ ہے۔ یہ سارا خاندان ہی غلام ہے۔ حمامہ رسول اللہ پر ایمان لے آئی ہیں۔ حمامہ کا مالک بھی ظالم ہے۔ ان کا مالک ان کو ہر طرح کی اذیتیں دیتا اور اسلام چھوڑنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالتا رہتا ہے۔ یہ نیک عورت اپنے بیٹے کی طرح اسلام پر قائم ہے۔ ابو بکر نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ غلام اور کنیزیں اسلام لاتے رہے اور ابو بکر اپنی حیثیت کے مطابق انہیں خرید کر آزاد کرتے رہے۔ ابو جہل غریب اور بے بس لوگوں کو رسول اللہ پر ایمان لاتے دیکھ کر بڑے تکبر سے کہتا ہے، تم ان غلاموں اور لونڈیوں کو دیکھ کر حیران نہیں ہوتے کہ یہ کس طرح محمد کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ محمد کے دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو کیا یہ ان پڑھ جاہل غلام اور کنیزیں اسے قبول کرنے میں ہم سے آگے ہوتے؟ کیا ہم آگے بڑھ کر اس دین کو ان سے پہلے قبول نہ کر لیتے؟ اسلام لانے والے تمام لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کسی سے اس کی بیوی چھین لی گئی ہے تو کسی عورت سے اس کا بچہ۔ کئی ماں باپ اپنے بچوں سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ وہی لوگ جو پہلے اپنے قبیلے والوں کے لیے بہت اچھے اور عزت والے تھے، ایمان لاتے ہی ان کی زندگیاں عذاب بنا دی گئی ہیں۔ ایسے ہی کئی لوگ مارے بھی گئے ہیں۔ رسول اللہ پر ایمان لانے والوں نے سخت ترین ظلم سہتے ہوئے بھی اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ وہ اس بات پر مطمئن ہیں کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کچھ دن نہیں بلکہ کئی سال تک جاری رہا۔ قریش مکہ کی ساری کوششیں ضائع ہوئیں اور اسلام دن بدن پھیلتا چلا گیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شروع کے سالوں میں اپنے غلاموں، کنیزوں اور رشتہ داروں پر ظلم کرنے والے بعد کے دنوں میں خود بھی ایمان لے آئے۔ یہی ایمان اور ایمان لانے والوں کی فتح ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ خباب بن ارت آزاد ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے۔ انہیں کسی نے اغوا کر لیا اور غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا۔ اس کے بعد خباب ایک غلام ہیں۔ ان کا پورا نام خباب بن ارت بن جندلہ بن سعد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خباب بن ارت کو پسند کرتے اور ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ اسلام کی سچائی بہت جلد خباب کے سامنے عیاں ہو گئی اور یہ ایمان لے آئے ہیں۔ یہ لوہے کے کام کے کاریگر ہیں۔ انہیں تلواریں، نیزے، تیر اور ڈھالیں بنانے میں مہارت حاصل ہے۔ خباب کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک آدمی خباب کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ ان کے جسم کی چربی سے یہ آگ بجھ جاتی ہے۔ اس طرح خباب کے جسم کو بار بار جلایا جاتا ہے۔ ان کی مالکن کا نام ام انمار ہے۔ ان کی مالکن کو خباب کے رسول اللہ پر ایمان لانے کی خبر ملی تو اس کے غصے کی کوئی حد نہیں ہے۔ ام انمار نے لوہے کا ٹکڑا جلتی ہوئی بھٹی میں رکھ دیا ہے۔ لوہا گرم ہو کر انگارہ بن گیا تو اس نے وہ ٹکڑا اٹھا کر خباب کے سر پر رکھ دیا ہے۔ خباب شدید تکلیف میں ہیں۔ ام انمار خباب سے مطالبہ کر رہی ہے کہ نیا دین چھوڑ دو ورنہ یوں ہی جلا جلا کر جان سے مار دوں گی۔ ایک دن خباب نے رسول اللہ سے عرض کی ہے، اللہ کے رسول، میری مالکن مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے۔ وہ جلتا ہوا انگارہ میرے سر پر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول، میرے لیے دعا مانگیں۔ رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ
اس آزمائش میں خباب کی مدد فرما۔ رسول اللہ کی دعا کے بعد اس ظالم عورت کے سر میں درد اٹھا ہے۔ درد کی شدت اس قدر ہے کہ اسے کسی طور چین نہیں آ رہا۔ اسے طبیبوں نے کہا ہے کہ تم خود کو لوہے کی گرم سلاخیں لگواؤ تو تمہیں آرام ملے گا۔ خباب لوہے کا ٹکڑا آگ میں رکھ کر گرم کر رہے ہیں۔ جب لوہے کا ٹکڑا انگارہ بن گیا تو اسے اپنی مالکن کے سر پر رکھ دیا ہے۔ ان کی مالکن کو درد میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے۔ خباب اپنا ایک واقعہ یوں سناتے ہیں۔ میں لوہار کا کام کرتا اور تلواریں بنایا کرتا تھا۔ مکہ کے سردار عاص بن وائل نے مجھ سے تلواریں خریدیں۔ یہ وہی عاص بن وائل ہے جس نے بنی زبید کے ایک تاجر سے اونٹ خرید کر اسے رقم دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تلواروں کی قیمت عاص کے ذمے قرض تھی۔ میں عاص سے اپنی رقم مانگنے گیا تو اس نے کہا، خدا کی قسم میں تمہیں اس وقت تک تمہاری رقم ادا نہیں کروں گا جب تک تم محمد کا انکار نہیں کرتے۔ میں نے غلام ہونے کے باوجود بڑی جرت سے جواب دیا، خدا کی قسم میں اللہ کے رسول کا انکار ہرگز نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مر جائے اور قیامت کے دن تجھے قبر سے زندہ اٹھایا جائے۔ عاص بن وائل نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم نے جس نبی کا دین قبول کیا ہے کیا اس نے نہیں کہا کہ مرنے کے بعد تمہیں سونا چاندی کپڑے اور غلام ملیں گے؟ اچھا، جب میں مر کر دوبارہ زندہ اٹھوں گا مجھے بھی مال اور اولاد ملے گی تو میں تمہارا قرض اتار دوں گا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، کیا تو نے اسے دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور بڑے غرور سے کہا مجھے دولت اور اولاد دی جائے گی؟ کیا اس نے عالم غیب کو دیکھ لیا ہے یا رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم اس کا یہ دعویٰ لکھ لیں گے اور اسے لمبا عذاب دیں گے۔ جس دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ خباب پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں۔ ان کے سر کے بال نوچے جاتے ہیں، گردن مروڑی جاتی ہے، انہیں تپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا جاتا ہے۔ خباب بن ارت مدینہ ہجرت کرنے تک ظلم و ستم سہتے رہے۔ ہجرت کے بعد ہی ان کو اس مصیبت سے نجات ملی۔ خباب بعد کے زمانے میں کہا کرتے تھے، میں نے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی۔ عمار بن یاسر بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے زندہ رہنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ عمار اور ان کے والد یاسر بن عامر دونوں ہی ظلم کا نشانہ بنتے ہیں۔ یاسر بن عامر تو ظلم و ستم سہتے ہوئے اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یاسر اسلام کے دوسرے شہید ہیں۔ پہلی شہید عمار کی والدہ سمیہ ہیں۔ یوں عمار بن یاسر کے دونوں والدین قریش مکہ کے ظلم سے شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر کو بھی ایمان لانے کے جرم میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ عمار کو بھی آگ کے ساتھ سزا دی جاتی ہے۔ عمار ان بے بس لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں پناہ دینے کے لیے کوئی قبیلہ موجود نہیں ہے۔ عمار پر اس قدر ظلم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے جو نہ کسی اور کو سمجھ آتے نہ خود عمار کو۔ بعد کے زمانے میں عمار نے قمیص اٹھا کر اپنی پیٹھ دکھائی تو جگہ جگہ سے ان کی جلد جلی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول گزرے تو آپ دیکھتے ہیں کہ عمار کے جسم کو لوہا گرم کر کے جلایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے پیار سے عمار کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے آگ، جس طرح تو اللہ کے نبی ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی،
اسی طرح عمار کے لیے بھی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس دعا کے بعد آگ یا کوئی انگارہ عمار بن یاسر کو نقصان نہ پہنچا سکا۔ دین اسلام انہی لوگوں کی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ لوگ رسول اللہ کے دست و بازو بنے تو کسی نے اپنی آزادی گنوائی اور غلامی کی تکلیفیں برداشت کیں۔ کوئی غلامی میں تپتی ریت پر لٹایا گیا، کسی کو کوڑے مارے گئے تو کسی کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، کسی کے جسم کو آگ سے جلایا گیا تو کسی کے سامنے اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا۔ سب لوگ اپنی جان اور خوشیاں قربان کرتے رہے، لیکن دین اسلام سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ جی الحمدللہ، آئی ہوپ آپ سب کے لیے کافی بینیفیشل رہا ہوگا۔ آئی نو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم سکتے میں بھی چلے جاتے ہیں اور گوس بمپس بھی آتے ہیں، تو آپ سب ٹائم لے کے تو کچھ بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہینڈ ریز کر لیں، دین میں آپ کا مائک اوپن کر دیتا ہوں۔ جی سمیہ آپ بات کریں پلیز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی 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 الحمدللہ آپ بتائیں۔ جی آپ نے اتنا ڈیٹیل بتایا، بس ہمیں اتنا ہی پتا تھا پہلے کہ عمار بن یاسر کے والد اور ان کی والدہ دونوں اسلام کے پہلے شہید، لیکن اتنے سارے لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں، یہ بہت نالجبل بات ہے ہم سب کے لیے۔ اور آج کا پورا سیشن ایسا گزرا ہے کہ بس ایسا لگ رہا تھا خود بخود آنسو گرتے جا رہے ہیں، جس کو رونے کی کوشش کر بھی نہیں رہا ہوگا کوئی، اس کے بھی گرتے ہوں گے۔ اور اگر اس بات کو لے کے ہم سوچتے ہیں کہ اپنے آپ کو، تو ہم تو بہت ہی گر گئے، بہت گر گئے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے، ہم تو ان لوگوں کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ ہم کیا بات کرتے ہیں کہ ہم سسٹم چینج کریں گے، ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے جو ایگزامپلس ان سب نے ہمارے سامنے سیٹ کر کے دکھائی ہے۔ صحابہ کی اوج تو دور، ہم غلام کی اوج پہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے جو اس وقت کے غلام ہوا کرتے تھے۔ ایمان بہت پکا ہے ان سب لوگوں کا، اور بہت بہت اونچی بات ہے، بہت اونچا لیول ہے ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جیسا تھوڑا سا بھی ایمان نصیب کر دے تو ہم بہت زیادہ اپنی زندگی میں کچھ کر سکنے کی کوشش کر سکیں گے، ورنہ بہت زیادہ جو ہے سمجھے بربادی ہے ہم سب کے لیے۔ ہم تو دیکھتے رہتے ہیں ظلم اپنی آنکھوں سے، ارد گرد سنتے رہتے ہیں کانوں سے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم ابو لہب سے بھی زیادہ اور ابو جہل سے بھی زیادہ بے بس اور لیچ بن گئے۔ بس میں یہی بولوں۔ جی تھینک یو سو مچ سمیہ، جزاک اللہ خیر۔ ہم سب آپ کے جذبات سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اسے انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، تو بات کرتے ہیں اس پہ۔ تو سمینہ سے بات کر لیتے ہیں۔ جی سمینہ آپ بات کریں پلیز۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, अभी जो ये सारी चीजें हमने सुनी तो पता चलता है कि ईमान की क्या कीमत थी जो उन लोगों ने उस वक्त पे की। और हमें तो ईमान और इस्लाम मुफ्त में मिला है, तो हमें उसकी कदर भी नहीं है। तो इन लोगों ने आगे के सिर्फ कलमे के लिए क्या कुछ नहीं सहा, यानी जिस्मानी तकलीफें, रूहानी तकलीफें, फाइनेंशियल लॉस, हर तरह की मुश्किलात से ये गुजर गए। और आजकल अगर आप देखें ना, हमें जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी जब बात हो रही होती है तो लड़कियां कहती हैं कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये करना। जैसे कि आज डिस्कशन हो रही थी तो मैं ये बात कर रही थी कि क्या दोस्ती लड़के लड़की की और रिलेशनशिप और ये अल्लाह जब नापसंद करता है तो ये रखना जरूरी है क्या। तो मुझे किसी ने कहा कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं, यानी कि मेरा कोई फ्रेंड ना हो और बगैर फ्रेंड के मैं रहूं और इस तरह का। तो मैंने उनसे ये कहा कि यानी हम कुरान भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम नमाज भी पढ़ते हैं और हम अल्लाह को भी मानते हैं, लेकिन हम अल्लाह की मानते नहीं हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हम अल्लाह के महबूब भी हैं और हम अल्लाह के प्यारे भी हैं, और फिर मैं जन्नत के ख्वाब भी देखती हूँ। तो अपने आप को, यानी अभी तो हम पे कोई और तो जुल्म ही नहीं कर रहा है ना, हम खुद अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। और वो जुल्म खुद रोक भी नहीं रहे अपने आप पे करने से, यानी कि हम खुद ही जालिम हैं और खुद ही अपने आप को जहन्नुम में धकेल रहे हैं। और इतनी हमारे अंदर इतना विजन नहीं है कि अल्लाह कुरान में जब खोल खोल के बता रहा है कि जना की क्या सजा है और इन सारी चीजों की, और आप पढ़ते भी हैं, आप सूरह नूर भी पढ़ते हैं, सूरह तहरीम भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, तो फिर आप ये भी सुनते हैं कि अल्लाह कहता है कि ये जना जो है ये हराम काम है और इसके करीब भी ना जाओ। करीब भी ना जाओ का मतलब ये है कि गैर जरूरी गैर महरम से बात करने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप जरूरी बात करें, और दोस्तियां वस्तियां लगाने की आपको क्या जरूरत है कि शैतान इसी तरीके से आपको एक चीज पहले हलाल करता है, फिर दूसरी करता है, फिर तीसरी करता है, और फिर करता चला जाता है। तो मैं आज यही कह रही थी कि ताले लगाने सीखो अपने आप को, अपने दिलों को, और वो जो चोर दरवाजे हैं जो हम खुले छोड़ देते हैं, या फिर वक्ती तौर पे कुंडियां लगाते हैं, कुंडी नहीं लगाओ, ताला लगाओ और चाबी ऐसी जगह फेंको कि फिर खुद को भी चाबी ना मिले, अगर खोलने का दिल भी करे ना तो चाबी ही ना मिले। ये दौर ऐसा चल रहा है कि अपने ईमान को बचाना इतना मुश्किल है। तो पहली मुश्किल तो आप अपने आप को अपने आप से बचाएं ना, अपने नफ्स से बचाएं। फिर उसके बाद बाहर हमने क्या करना है, फिर क्या हमने जाके दावा करना है, और क्या हमने दूसरे लोगों, इतनी हमारे अंदर फिर अल्लाह ने हमारे कलाम में इतनी तासीर देनी है कि हम दूसरों को इस्लाम की तरफ लाएं। और वही बात है कि हमने अमाल जो है अपने जमा करते रहते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, सदकात भी, खैरात भी करते हैं, लेकिन हमारे जो अमालों की थैलियां हैं वो खाली की खाली रहती हैं, क्योंकि यही जो हमारे नफ्स की गुमराहियां हैं ना, वो सुराख करती रहती हैं उन थैलियों में। और एट द एंड ऑफ द टाइम, जब वापसी का टाइम होगा, उस वक्त हमें समझ आएगा कि हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं है। और वही बात है कि छुए से आपने अपने नफ्स, जैसे होता है ना, इंसान अपनी जबान के चटखारे के लिए ऐसी चीजें खा लेता है कि फिर आप हेल्थ के क्राइसिस, और फिर आपको, यानी इस किस्म की बीमारियां होती हैं कि आप सोचते हैं कि मैंने ये चीज ना ही खाई होती तो बेहतर था, कि मेरी हेल्थ का इतना इतना डैमेज हो गया है मुझे। तो हम अपने छोटे छोटे नफसी, जो है ना, वक्ती चीजों के लिए, प्लेजर्स के लिए, अपनी आखरा को हमने एट स्टेक रखा हुआ है और हम नहीं समझते। और जब इन लोगों के साथ हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, और आज मैं ये बात भी कह रही थी कि थोड़ी देर के लिए सोचो कि हम यहाँ बैठी हुई हैं लड़कियां और कोई साहबिया आ जाती हैं, तो हम उनसे क्या बात करेंगे। और हम उनको देखेंगे और हम अपने आप को देखेंगे और हम अपने करतूतों को देखेंगे और सोचेंगे कि ये जमीन फटे और हम इसमें धंस जाएं। कि कम से कम इतना तो हम अपने आप को कर लेना कि कोई अगर आ जाए हमसे मिलने कभी,
کبھی خواب میں ہی آ جائے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ جائیں، تو ہم ان سے کیا بات کریں گے اور ان کو کیا بتائیں گے؟ یا رسول اللہ، آپ کی قربانیاں، آپ کے صحابہ کرام کی قربانیاں اور ان تمام لوگوں کی قربانیاں اور ہمارے یہ اعمال، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور لیکن پلے ہمارے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ابھی تک ہم اپنے چٹخاروں سے ہی نہیں نکلے، نہ زبان کے چٹخارے سے نکلے، نہ ہم اپنے نفس کے، تو ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ اپنے نفس پہ پیر رکھ کے آگے کیسے جایا جاتا ہے اور قربانی کیسے دی جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بارک اللہ فیک سمینہ، بہت اچھا ریمائنڈر دیا آپ نے، اور اس کی اشد ضرورت بھی تھی۔ جی تو آپ میں سے کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے تو کائنڈلی ہینڈ ریز کر لیں، اور مائک پہ آ کے آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں پلیز۔ باقی چینل کا لنک میں نے چیٹ میں پنچ کر دیا، تو آپ وہاں پہ جا کے پریویس ریکارڈنگز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی مس ہوئی ہو۔ باقی جن ٹاپک پہ سمینہ بھی بات کر رہی تھی تو اس پہ ہم انشاءاللہ ایک سیپریٹ سے زوم سیشن بھی کریں گے، تاکہ اس پہ آپ کے کویشچنز لے کے تو اس پہ مزید کلیئرٹی ہو سکے۔ باقی ایک ریمائنڈر میں نے نکال کے رکھا تھا آج کی کلاس سے ریلیٹڈ، تو جسٹ 10 منٹس کا ہے، تو ہر کلاس کے اینڈ پہ ڈھونڈ کے رکھا کریں گے تاکہ کافی بوسٹ اپ ہو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے۔ تو اب ہم وہ سنتے ہیں 10 منٹ کا، پھر ریکارڈنگ کو فنش کر کے تو آج کی کلاس کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور انہی میں سے جو ایسے ہیں جو ہم نے پیدا کی ہے ایسی امت جو راہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ، اور حق کے ساتھ عدل و انصاف پر قائم ہے۔ یعنی کون؟ اہل حق، اہل ایمان، مسلمان۔ جہاں کوئی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں نا، تو اللہ نے اپنے وہ بندے بھی پیدا کیے ہیں کہ جو توحید بھی اسی طرح بیان کر رہے ہیں۔ بلکہ میرا تو یار یہ دعویٰ ہے، شرک اتنے شد و مت کے ساتھ لوگوں نے نہیں کیا جتنا لوگوں نے توحید شد و مت سے بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر فخر کرتا ہے جو اس کی توحید کو بلند کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ دیکھیں نا سورہ الصافات میں اللہ نے ایک ایک نبی کا ذکر کیا ہے۔ یار اللہ کو جو بندے پسند ہیں نا وہ اس کے پیغمبر ہیں، حقیقت بات ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اس کائنات کی سب سے بڑی کوئی دعا ہے نا تو یہ ہے کہ یا اللہ پیغمبر بنا دے، لیکن یہ دعا حرام ہے، کیونکہ پیغمبر کا عہدہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ وہبی ہے یعنی گاڈ گفٹڈ، کسبی یعنی ایفرٹ پٹ کر کے نہیں آپ حاصل کر سکتے۔ اگر اس کائنات کی کوئی سب سے بڑی دعا ہے نا تو یہی ہے کہ اللہ پیغمبر بنا دے، تو یہ تو پاسبل نہیں۔ تو اس کے بعد دوسری دعا یہ ہے کہ ہمیں قیامت میں اور جنت میں انبیاء کا پڑوس نصیب فرما، آمین۔ اس سے بڑی کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ کو اپنے پیغمبر اتنے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی تعریف کر رہا ہے ابراہیم کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بس ابراہیم ہی ہے انسانیت میں، اس طرح ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ابراہیم جس نے ہم سے وفا کی، سورہ النجم میں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، تب تب وہ کامیاب ہوا۔ پھر سورہ الصافات میں تو بڑی قربانی کا ذکر ہے کہ بیٹے کی قربانی مانگی۔ پھر اللہ نے کہا کہ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر۔ یوں ہی ہم جزا دیا کرتے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کو۔ ہم نے اس کی قربانی کو انسانیت میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ آج امت محمدیہ ہے لیکن قربانی کو کہتی ہے سنت ابراہیمی، حج کو کہتی ہے سنت ابراہیمی، اسلام کو کہتی ہے
दीन इब्राहिमी मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हादा। और यार छोड़ दे सबसे बड़ी बात रसूलुल्लाह, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, है नबी तुम फरमाओ मुझे तो मेरे रब ने सीधा रास्ता दिखा दिया। दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहिम हनीफा, दीन जो कि कायम है इब्राहिम की मिल्लत पे, जो सबसे टूट कर एक अल्लाह के हो गए थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं थे। फिर सूरह नहल में अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अकेले पूरी उम्मत है, अकेला पूरी उम्मत, यानी क्वांटिटी कोई अल्लाह के नजदीक अहम नहीं, क्वालिटी। बंदा कहता है कि पता नहीं इब्राहिम ने कितने 90 लाख कलमा पढ़ाया होगा, आया ना दाड़ तले, दसो 90 भी बंदे ना पूरे कर सकते। कुरान में आया एक लूत ईमान लाया इब्राहिम पे, या चंद उनके घर वाले जो बीवी बच्चे थे, दैट्स ऑल। 10 की गिनती भी पूरी नहीं होती, इसलिए अल्लाह ने कहा इब्राहिम पूरी उम्मत है। अल्लाह के नजदीक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी अहमियत है। तो सूरह अस-सफ़ात में अल्लाह ने इब्राहिम की कुर्बानियों का जिक्र किया, नूह अलैहिस्सलाम की, कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ठीक है। मूसा और हारून का जिक्र किया, सलामुन अला मूसा व हारून, और फिर अल्लाह ताला ने एंड पे जाके कंक्लूड किया सूरह अस-सफ़ात में तमाम अंबिया पे अलग अलग जिक्र करके उन पे सलामतियां भेज के एंड पे अल्लाह ने कहा सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, तेरा रब पाक है हर उस शिर्क की बुराई से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। किसी को यह टेंशन ना हो जाए कि अगर अल्लाह के साथ कोई शिर्क करता है या अल्लाह के लिए बुरे नाम रखता है या मखलूकात में से किसी को अल्लाह के बराबर ठहराता है तो अल्लाह को कोई टेंशन हो गई है। नो, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जा, बेशक तेरा रब जो इज्जत वाला है, पाक है, बुलंद है उस शिर्क से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। वह सलामुन अलल मुरसलीन, इसके अंदर पता क्या दर्द है? अल्लाह कहता है हमारे लिए तो हमारे पैगंबर ही काफी हैं, सलामती हो हमारे पैगंबरों पर, उन्होंने ऐसा हक हमारा अदा किया कि पूरी इंसानियत गुमराह भी हो जाए ना, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे जो सच्चे बंदे थे, इब्राहिम, मूसा, ईसा, नूह, आदम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर सलामती हो। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तमाम तारीफें फिर अल्लाह के लिए। इसलिए मैंने दुरूद शरीफ पे जो लेक्चर दिया था ना, उसमें भी मैंने कहा था कि सबसे बेस्ट दुरूद वो कुरान के अंदर आ गया, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको मजे की बात बताऊं, ये जो हदीस है ना बुखारी मुस्लिम की, कि नबी इस्लाम फर्ज नमाज के बाद पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफअु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। बुखारी मुस्लिम में तो इतनी ये दुआ आती है। जो हजरत मुआविया ने खत लिखा था तो मुगीरा इब्न शोबा ने ये वजीफा बताया था उनको कि अल्लाह के नबी फर्ज की नमाज के बाद ये पढ़ा करते थे। लेकिन तिरमिज़ी में जब ये हदीस आती है ना, इसके साथ ये अल्फाज भी हैं कि इसके बाद हुजूर पढ़ते थे सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कुरान की जनाब फेवरेट तरीन आयात है। मुझे आज भी याद है, मैं 2007 में हज किया तो 2007 के अंदर 2 हज आए थे, एक जनवरी के महीने में और एक दिसंबर में, 18 दिसंबर को आया था। तो वो 18 दिसंबर वाला जो हज था ना, वो मैंने किया था। तो मैदान अरफात में उस टाइम तो ज़ाहिर है हम नए नए खुद अभी राय हक के मुसाफिर थे, अभी तो पता ही नहीं था कि अल्लाह ने कितना बड़ा काम लेना है। मैंने तो अभी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी शुरू नहीं की थी। तो मैदान अरफात में मुझे आज भी याद है, मैं जब दुआएं कर रहा था ना, तो मुझे एक चीज जो मेरे दिल में गम के तौर पे थी कि दुनिया कितनी शिर्क में डूबी हुई है, और पैगंबर दुनिया में आते हैं, कोशिश करते हैं, फटफुट करके चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हदायत जिनकी नसीब में है वो हासिल करते हैं जो एफर्ट पुट कर रहे होते हैं। तो
اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی مخلوقات پیدا کی، لیکن اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے۔ دنیاوی طور پہ تو ہم اسے ناکامی سمجھ رہے ہیں نا، کہ اتنے بندے پیدا کیے تے وچوں جڑے کم دے بندے نے وہ چند ہی کی نکلے نے، باقی تو سارے فارغ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب دنیاوی اعتبار سے تو ہم شاید اسے کریٹر کی کمزوری سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے جہنم میں چلے جائیں، سارے جنت میں چلے جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس کے اوپر میں یعنی بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا تھا اور میں بڑا پریشان تھا۔ تو اس وقت اچانک جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کو چیز یاد دلواتا ہے نا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یا میرے دل میں یہ چیز ڈالی کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا رب پاک ہے جو عزت والا ہے ہر اس شخص کی برائی سے جو اس کے ساتھ شرک کو منسوخ کرتا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رسول ہی کافی ہیں۔ ویسے تو اللہ رسولوں کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں پیدا کیا ہے تو وہ رسولوں نے ایسا بیسٹ پرفارم کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہمارے رسول ہمیں کافی ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، تعریفیں تو ساری اللہ کے لیے۔ تو میں نے پھر اس وظیفے کو ہمیشہ حرز جان بنا کے رکھا ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ہر نماز کی پہلی رکعت میں یہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھوں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بیسٹ الفاظ میں آپ اپنے رب کی طرف رجوع لا سکتے ہیں۔ ساری گمراہیاں، سارے شرک اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اور اللہ کے بعد اگر کوئی حقدار ہے نا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے تو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جنہوں نے کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کی مخلوق تک اپنا پیغام پہنچایا، اور وہ اللہ نے اس میں ایڈ کر دیا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلام ہو رسولوں کے اوپر، والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا پالن ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن جس کو باپا مانتا ہے نا وہ پیغمبر ہوتے ہیں، باقی آپ کے بنائے ہوئے باپے ہیں، باقی سارے فالوورز ہوتے ہیں۔ قرآن کی ڈاکٹرین میں امام وقت کا پیغمبر، قرآن کی ڈاکٹرین میں اللہ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر۔ اس لیے سورہ زمر میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کہتے ہیں آیا تو تھا لیکن ہم نے جھٹلایا۔ حالانکہ پیغمبر تو صرف ان کے پاس آیا ہوتا ہے جن کے سامنے ہوتا ہے۔ جب ہم سے پوچھا جا رہا ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی پیغمبر آیا تھا، ہم کہیں گے کہ آیا تھا، تو ہماری موجودگی میں تو نہیں آیا۔ اللہ جس کو امام ڈکلیئر کیے ہوئے وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، چاہے آپ نے اسے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، آپ اس کی زندگی میں ہیں یا نہیں ہے۔ آپ کے لیے جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے نا، اللہ نے آپ کو اس کے ریفرنس سے، اور یہی قرآن میں ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، جو کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ دھو ڈالے، معاف فرما دے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جی الحمدللہ، آئی ہوپ آپ سب کے لیے بینیفیشل رہا ہوگا۔ تو فنش کرتے ہیں آج کی کلاس کو، تو انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کلاس 14 کے ساتھ ہم سب اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔